بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی بات کرنی ہے اس بارے میں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے قابل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی اچھی امپرومنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کیسے ایک سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں جتنے لوگوں نے بھی ترقی حاصل کی ہے، نوکری نہیں، ترقی جن لوگوں نے حاصل کی ہے، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے کبھی بھی رٹا سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پریشر ایسا ہوتا ہے، سچویشن ایسی ہے کہ اگر 1000 پلس مارکس نہ لیے تو کبھی بھی آپ لوگ جو ہے میڈیکل میں نہیں جا سکیں گے، ناٹ میڈیکل، جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ نہیں جا سکیں گے۔ ریزن یہ ہے۔ تو اب اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پھر رٹے کو اپنے اندر، یعنی کہ ان کے رگوں میں شمار ہو جاتا ہے رٹا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ رٹا لگانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں اور بالکل اچھے طریقے سے یاد کرنے والی مشینیں بن جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ہے یاد کرنے کا، 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد یہ آپ رٹا نہیں لگا سکیں گے۔ پھر جو آپ ایجوکیشن حاصل کر کے واپس مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کبھی کانفیڈنٹ پہ کام نہیں کیا ہوتا، اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا ہوتا، بولنے کے لیے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا ہوتا، صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اپنے اندر صرف اور صرف رٹے کو جو ہے انہوں نے یوز کیا ہوتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بک کے ارد گرد بھی کوئی چیز موجود ہے، انہوں نے صرف وہی کویشچن تیار کیے ہوتے ہیں جو رٹے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مارکیٹ میں واپس آتے ہیں، کسی کو پڑھانا پڑ جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ڈاکٹر ہیں تو وہاں پہ اس نالج کو جب اپلائی کرنے کا ٹائم آتا ہے، ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کنسیپٹ پہ ورک نہیں کیا ہوتا بلکہ رٹے پہ ورک کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا بچے ہیں، ان کو کنسیپٹ دینا، یاد رکھیں کنسیپچول اسٹوڈنٹ کبھی بھی اچھے مارکس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے اپنا ٹائم ویسٹ کنسیپٹ پہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اپنے آپ پہ رٹے پہ کام کرنے کے بعد اس کے اندر یہ قابلیت ہو گئی ہے کہ وہ اب 10 کویشچنس کو 2 گھنٹوں میں تیار کر لیتا ہے۔ اب جو کنسیپچول کویشچن ہوگا، کنسیپچول اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ تو ایسے نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کو ایک ہی کویشچن پہ 2 گھنٹے لگ جائیں۔ ریزن کیا ہے؟ وہ اس کی سرچ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن دے گا، اس کی اپلیکیشن دیکھے گا، پھر اس سے ریلیٹڈ ارد گرد کی چیزیں دیکھے گا، پھر جا کے اس کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا یہ چیز حقیقت اس کی یہ ہے۔ تو جو فارن کنٹریز ہیں، کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک میں ہیں، فارن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، فزکس کا اگر ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، لیب میں لے کے جاتے ہیں، لیب میں لے جانے کے بعد ان کو ایکسپیریمنٹ کروا لیتے ہیں، اور تھیوری وہ اسٹوڈنٹ خود لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تھیوری کو رٹا لگاتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک قابل انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے، دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ رب زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، کیونکہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑی بہت ہی ریسرچ سے بتا رہا ہوں، جو کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتائیں، ہمارے پروفیسرز، میرے قابل احترام پروفیسر سر شاہد رفیق صاحب، جن کے انڈر میں جو ہے کمپلیٹ ہر کام میں ان کے انڈر ہی کیا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کے وہ کون ہے اس بارے میں بھی میں بہت جلد جو ہے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک لائن بڑی مشہور ہے کہ ادب علم کا پہلا دروازہ ہے۔ آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹیچر کو اب ایک ایسا ایک مقام دے دیا گیا ہے، اسپیشلی اس انوائرمنٹ میں، جس انوائرمنٹ میں ہم موجود ہیں، کہ جو دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان پہ چلان ہو گیا ایک فارن کنٹری میں، وہاں پہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے، تو جب وہ اندر انٹر ہوئے
فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ جس پہ چلان ہو، ٹھیک ہے، ٹریفک کا، تو وہ پے کرنے کے لیے ان کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، جا کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو اب میں سوری کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ عدالت میں انٹر ہوئے تو ہاکر نے زور سے کہا ٹیچر از کمنگ، اور پوری عدالت ود جسٹس، جو جج بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ 17 گریڈ کا جو ہے گریڈ کے پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، اور ان کو جس کا 4تھے گریڈ کا جو ایک حوالدار ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے دھمکا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یہ انوائرمنٹ ہے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، جو ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتی۔ علم کا پہلا دروازہ ادب ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچرز کو یہ لوگ سب ادب کریں، ٹیچر کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بے عزتی بھی کرے تو معلم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بھی آج کل ایسے آ گئے بے ادب، ٹھیک ہے، اس کا نقصان ایسی نیشن نہیں آ رہی جو کہ ملک اور قوم کو چینج کریں، بلکہ ایسی نیشن آ رہی ہیں جو ٹک ٹاک سٹار بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جب آپ ادب کریں تو سلیبس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو بکس کو ریڈ کرنا چاہیے، اردو کی بکس ہوں، اس کے علاوہ ہسٹری کی بکس ہوں، اس سے بھی آنے والے دور میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور لاسٹ میں جو بھی آپ نالج حاصل کریں دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ سکسیس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بے ادب اسٹوڈنٹ ہوں گے اور اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو ان ایسی موٹیویشنز لیکچرز کو سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔